پاکستان مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ نے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے کہ جس پہ پورے پاکستان کی عوام کو تشویش بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور مختلف علاقوں میں لوگ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب کی مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ نے اپنی دھمکی آمیز زبان سے نہایت اشتعال انگیز، قابل مذمت اور جو مکروہ منصوبے وہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے بناتے رہے ہیں، اس کا اظہار کیا ہے۔ بانی چیئرمین کے ساتھ جیل میں جو سفاکانہ سلوک ہے وہ اس بیان سے لگتا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے۔ 2022 میں بھی یہ لفظ فتنہ استعمال کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس جماعت نے ایک مہم ڈیزائن کی تھی۔ اگر آپ دیکھیں جو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ، اس حملے سے پچھلے 2-3 مہینے کے واقعات اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا معاملہ 2-1 ماہ پہلے وزیر آباد کے حملے سے وقار ستی کی ایک ٹویٹ سے شروع ہوا۔ اس کے بعد جاوید لطیف کی پریس کانفرنس دیکھیں، اس کے بعد خواجہ آصف کی گفتگو دیکھیں، اور ساتھ ہی بہت اہم بات، مریم نواز صاحبہ نے وزیر آباد واقعے سے پہلے اسی قسم کی گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد وزیر آباد کا واقعہ ہو جاتا ہے، خان صاحب پہ ایک حملہ کیا جاتا ہے اور خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو تقریریں ہوتی رہیں مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کی طرف سے، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ شاید خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ یو آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ، غرور سے بھرے ہوئے مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کے غرور والے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ کچھ لوگ جب بہت عرصہ عوام سے باہر رہتے ہیں، لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور اچانک مقتدرہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ طاقتور جب محسوس کرتے ہیں تو ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کیا ہیں، مگر کیونکہ میں یہ یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہولے پانڈے، آپ سمجھتے ہیں ایک لفظ ہولے پانڈے، ہمیشہ یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات کسی نہ کسی واردات سے پہلے کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیں یہ اسلام آباد میں کیا ہوا جب کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، تو اس سے 3 دن پہلے پنجاب کی انفارمیشن منسٹر، سینٹر کے انفارمیشن منسٹر، وہ بار بار یہ بات تاثر دے رہے تھے میڈیا کے اوپر کہ کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہ شاید الفاظ تھے کہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، مفروروں کی آماجگاہ بن چکا ہے، اور پھر اس پروٹیسٹ کا بہانہ کر کے کس طریقے سے کے پی کے کی زمین کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایریل فائرنگ کرتے ہوئے اندر جاتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ قد کے چھوٹے لوگ ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو ان کو ایکسائٹ کرتی ہیں وہ اسے سنبھال نہیں سکتے، تو وقت سے پہلے یہ اس قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اور اگر ہم ان کا ماضی دیکھیں کہ وزیر آباد حملے سے پہلے بھی اس قسم کی گفتگو کی گئی تھی، تو یہ ہمارے لیے کافی تشویشناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی ہم خان صاحب کے حوالے سے وہ مقدمہ درج نہ کرا سکے تھے، جے آئی ٹی بنی، مگر اس کے اندر بھی اس سارے معاملے کو سبوتاژ کیا گیا۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت، سلامتی اور زندگی کے حوالے سے پورے پاکستان میں تشویش پائی جاتی ہے، اور ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں بگوڑوں کی پارٹی اور فراری خاندان کو، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کی صحت، زندگی اور سلامتی کے حوالے سے ایک ہلکی سی جنبش بھی ہوئی تو اس کا حساب پاکستان کی عوام آپ سے لے گی،
سڑکوں پہ لے گی، چوکوں پہ لے گی۔ اس قسم کی زبان، اس قسم کی دھمکیاں نہ ہم اس کے عادی ہیں، نہ ہم اسے برداشت کرتے ہیں۔ ہم صرف آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ اس گفتگو میں نے کہا کہ ان کی سیاست آخری دموں پہ ہے۔ میں محترمہ مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چوری کے مینڈیٹ سے بنائے گئے ایم این ایز، ایم پی ایز کی سیاست نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کچن میں دموں پہ ہے۔ یہ حقیقی نمائندے عوام کے، جن کو 9 مئی کے بعد بھرپور فسطائیت کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور جبر کیے گئے، اس کے باوجود لوگوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا، اور وہ الیکشن بھی آپ کو چرانا پڑا۔ اس چوری کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہاں کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ایم این ایز پھر بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے وہاں پہنچ گئے۔ پنجاب میں بھی ایک بڑی تعداد میں ایم پی اے پہنچے۔ سو یہ آخری دموں والی سیاست نہیں ہے، اور دموں کے حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں پنجاب میں یہ جبر اور فسطائیت نہ کرنی پڑتی۔ اگر پی ٹی آئی کی سیاست آخری دموں پہ ہوتی تو پھر تمہیں آئینی ترمیم کے لیے بندے نہ اٹھانے پڑتے، پھر آپ لوگوں کو، لوگوں کی فیملیز کو اغوا نہ کرنا پڑتا، پھر آپ لوگوں کو بلیک میل نہ کرنا پڑتا، پھر آپ کو لوگ خریدنے نہ پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے پلازے نہ گرانے پڑتے، پھر آپ کو لوگوں کے بچے اغوا نہ کرنے پڑتے۔ وہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک اور 8 فروری کے بعد جو سلسلہ آگے چلا، سیاست، حمایت، محبت، جذبات عمران خان کے حوالے سے وہ بڑے ہیں۔ آج پاپولیرٹی 80% سے بھی اوپر ہے عمران خان کی۔ ہمیں دکھائیں کون سا، ان کے تو منہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ کر سکیں۔ کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جن کے ایم این ایز روپوش ہو، جن کے امیدوار روپوش ہو، اور جہاں کسی قائد کی صرف تصویر کے اوپر 1.5 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے، ان کی کوئی شکل دکھائیں ان میں سے کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا قائد ہے۔ اگر وہ ایک قائد اس ملک میں ہے جس کی صرف تصویر کے اوپر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے 2.25 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے، روپوشتا نہیں جا سکا حلقے میں، صرف عمران خان کی تصویر، اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ تصویر لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بینر لگائے، کیونکہ وہ جو پریس والے تھے وہ چھاپ کے بھی نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹھا لیے جاتے تھے۔ یہ مقابلہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ آخری دموں پہ ہے۔ یہ اس کو فتنہ کہنے کی، وہ دوبارہ وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یونائٹنگ فورس ہے اس ملک کی، جس نے اس ملک میں سے بہت سے فتنوں کو ختم کیا ہے، اور جو بقایا فتنے اور انتشاری اور سازشی عناصر ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہیں، اور وہ اس کو ختم کریں گے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پھر یہاں انہوں نے کہا یہ گھس بیٹھیے، شاید محترمہ کو گھس بیٹھیے کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف گھس بیٹھیے نہیں ہے، گھس بیٹھیے وہ ہے جو فارم 47 کے اوپر ڈاکہ مار کے آئے ہیں، جو مینڈیٹ چور ہیں، جو ہارے ہوئے تھے اور ہمارے جیتے ہوئے ممبران کی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، جنہیں پورے پنجاب میں شاید 3 سیٹیں بھی نہ ملی ہوں، مگر وہ پنجاب میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں۔ پورے پاکستان میں کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 15-16 کے قریب نیشنل کی سیٹیں نکال سکے تھے، مگر آج نیشنل کی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ جو جعلی حکمران ہیں، جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، خزانہ خور ہیں، مینڈیٹ چور ہیں، فراری خاندان کے نمائندے جو ہیں، آپ گھس بیٹھیے ہیں، جن کے علاج کے لیے بھی ان کو باہر جانا پڑتا ہے، جن کو شاپنگ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے۔ اور اب تو مزے کی بات ہے، وہ جو کرپشن کے سکینڈل یہاں ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کرپشن کے سکینڈلز میں بھی لندن جو ہے وہ انوالو ہے، سب کچھ باہر ہے۔ گھس بیٹھیے تو آپ ہیں جو باہر سے در اندازی کرتے ہیں اور یہاں آ جاتے ہیں، اور پھر فیسیلیٹیٹرز کی ہیلپ سے آپ یہاں پہ انسٹال ہوتے ہیں، اور پھر یہ رویے
اور یہ غرور اور یہ گفتگو، انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے، قبر میں جانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا. وہ تو بعد کی بات ہے، عوام کو تو جواب دینا پڑے گا، اس سے پہلے دینا پڑے گا. یہ جو فسطائیت بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے دیکھیں ڈاٹس ملائیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جو بین ہوئی ملاقات، اور پتہ کیا لگا کہ خان صاحب کو بدترین جو ہے وہ حالات میں رکھا گیا، بجلی بند کی گئی، کھانا جو ہے وہ ان کو اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے ان کو جو ہے وہ وامٹنگ شروع ہو گئی. اور دوسری طرف یہ وزیر اعلیٰ کی دھمکی آ جاتی ہے، ہم اس کو دھمکی سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے سپرد یہ کیا ہے معاملہ کہ آپ دیکھیں، اس قسم کی پریسیڈنٹ تلاش کریں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خصوصاً اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کے پی لایا جا سکے. اگر بہت ہی تکلیف ہے اور خان جو ہے اس کو یہ ابھی آزاد کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے، عدالتوں میں بھی، فلور آف دا ہاؤس بھی، سڑکوں میں بھی، جہاں کوئی اپنی کوشش کر سکتا ہے کر رہا ہے، تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے. اور جو بھی جیل ٹرم ہے وہ اس پہ لیگل ٹیم جو بھی اپنی رائے دے گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مغرور حکمران جو کہ انسٹال کیے گئے ہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کو ترمیموں کے لیے بھی پہلے الیکشن چوری کیا، پھر ترمیم کے لیے ایم این ایز اٹھائے گئے، اور اس میں بھی پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کئی بندے انہوں نے خریدے اور بہت سے درجنوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا جو یہ توڑ نہیں سکے. بہرحال ایک اور گفتگو جو انہوں نے اپنی اس ساری اس میں کی ہے، بیفور آئی وائنڈ اپ، وہ انہوں نے کے پی کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا جی کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں افسر فون کر کے پوچھتے ہیں، وہ ایک زراعت کا وزیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ عاشق تم بتاؤ نا، تو پتہ نہیں عاشق نے کیا بتایا، میں نے تو سنا نہیں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب میں جو ان کی ناکامی ہے اس میں ضرور کسی دن پریس کانفرنس کریں گے. اس کا ایک پلندہ ہے پورا.